علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 16واں پارہ اس کا آخری پاؤں اور 17واں پارہ مکمل پڑھا گیا، اور اب 13 تراویح باقی ہیں اور 13 ہی پارے بھی ہیں، تو انشاءاللہ روز کا ایک ایک پارہ پڑھا جائے گا۔ اب تک بھی اللہ تعالیٰ نے عافیت فرمایا، عافیت والا معاملہ فرمایا، فضل فرمایا، آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی عافیت کے ساتھ تکمیل مقدر فرما دے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ 15ویں پارے میں جو سورہ کہف ہے، اس کا پس منظر یہ تھا کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ آزمانے کے لیے کچھ سوال پوچھے یہود کے مشورے سے، اس لیے کہ ان سوال کے جواب وہ دے سکتا ہے جس کے پاس وحی آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے جواب بھیج دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کو بند کر دیا۔ البتہ جواب بھیجنے میں قدر تاخیر ہوئی، اس کی وجہ کل ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ درمیان میں ایک بات چھوٹی سی اور کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس طرح کی غلطیاں ہوئیں، جیسے کہ کل میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ دل میں تو تھا، زبان سے ادا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں یا یہ واقعات ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر، یعنی آپ کے معصوم ہونے پر کوئی آنچ آئے، کیونکہ یہ گناہ کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایسے جو واقعات رونما کرائے گئے، وہ میری اور آپ کی رہتی دنیا تک کی انسانیت کی رہبری کے لیے کرائے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، سمجھانے کے لیے ایک دو اور باتیں سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سفر کے دوران فجر کی نماز قضا ہو گئی، سارا قافلہ سوتا رہ گیا، اور آنکھ کھلی اس وقت جب سورج کی تپش جسم پر پڑی، تو نماز تو فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کے نماز قضا ہو گئی۔ تو یہ قضا ہو گئی، قضا کی نہیں، یہ جملہ نہیں بولا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز چھڑوا دی گئی، تاکہ رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے یہ بات رہ جائے اور ریکارڈ میں آ جائے، اور ان کی تربیت ہو جائے کہ دیکھو نماز پڑھنا فرض تو ہے، لیکن کبھی مجبوری میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم سے نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا کر لینا۔ اور اس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے سامنے پیش کر دیا گیا، کیونکہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ عملی دین ہے، جس کو آپ لوگ پریکٹیکل دین کہتے ہیں۔ اگر صرف باتیں ہوتی، سخت باتیں ہوتی، شدت کی باتیں ہوتی، تاکید کی باتیں ہوتی، پابندیوں کی باتیں ہوتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ تو یہ دین پر چل نہیں سکتے، وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، انہوں نے کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض معاملات، اور میں بات آگے بڑھاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو ایسے کام اللہ تعالیٰ نے کرائے جو نبوت کی شان کے منافی نہیں تھے، اور میرے اور آپ کے لیے اس میں پیغام تھا۔ ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔
صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں یا ان کے ذریعے سرزد کرائے، یہ بھی اس لیے تاکہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ بن جائے اور میرے آپ کے لیے سبق بن جائے۔ تو ہمیں کبھی بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم کی ذوات مقدسہ کے بارے میں اپنی زبان پر کوئی نامناسب لفظ نہیں لانا چاہیے۔ یہ جو واقعات ہوئے یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، انشاءاللہ حضور نے نہیں کہا، یہ گناہ نہیں ہے اس لیے کہ حضور کے دل میں تھا، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ نمونہ بنا دیا گیا۔ خیر، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ 3 سوال مکے والوں نے پوچھے، روح کسے کہتے ہیں، اور کسی زمانے میں کوئی غار والے لوگ تھے، ان کا کیا قصہ ہے، ذوالقرنین کون ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ ان 3 میں سے اصحاب کہف یا غار والوں کی بات تو کل ہو گئی۔ روح کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ دیکھو تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکو گے، بس تمہارے سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ روح یہ امر الہی کا نام ہے۔ جیسے میں اور آپ دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو جب موت واقع ہوتی ہے یا موت طاری ہوتی ہے تو کیا تبدیلی رونما ہوئی اس شخص کے اندر، اس کا جسم تو جوں کا توں ہے، کیا بات ہو گئی جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان صاحب کی وفات ہو گئی ہے، کیا چیز ہوئی؟ تو وہ یہ چیز ہوئی کہ میرا اور آپ کا جسم تو اپنی جگہ ہے، یہ جو جسم کام کرتا ہے، میں انگلی ہلا رہا ہوں، میں زبان سے بات کر رہا ہوں، آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ساتھ میں اللہ کا حکم جڑا ہوا ہے۔ اس امر الہی کو ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ روح۔ اور یہ جب روح نکل گئی تو ڈاکٹر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ روح نکل گئی کیا مطلب؟ اس جسم میں سے اللہ کا وہ حکم نکل گیا جس حکم کی بدولت یہ صاحب جسم حرکت کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، سن رہا تھا، یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ ساتھ میں امر الہی جڑا ہوا تھا۔ جو ہی وہ امر الہی اس کے جسم سے جدا ہوا تو جسم تو ویسا ہی ہے لیکن اب یہ معطل ہو گیا، کام نہیں کر پا رہا، اسی کو پھر ہم موت کہتے ہیں۔ تو جو تم یہ پوچھ رہے ہو کہ روح کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ روح امر الہی کا نام ہے۔ جو تم نے یہ سوال پوچھا کہ ذوالقرنین کون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ ذوالقرنین ایک نیک دل ایمان والا بادشاہ گزرا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت دی کہ مشرق پر بھی اس کی حکومت، مغرب پر بھی اس کی حکومت، شمال میں بھی اس کی حکومت، جنوب میں بھی اس کی حکومت۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کی حکومت ساری سرزمین پر، ایسے ذوالقرنین نبی نہیں لیکن ان کی حکومت بھی ساری سرزمین پر۔ تو تم نے یہ سوال پوچھا، اس کا جواب یہ، اور یہ جواب ہمارے نبی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر وحی کے ذریعے اس بارے میں ان کو مطلع کر دیا۔ یہ سورہ کہف کے مضامین ہیں جو کل سے چل رہے تھے، یہ آخر میں یہ سوال جواب والی بات کل رہ گئی تھی، یہ میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اس کے بعد 16ویں پارے میں کل پڑھا گیا تھا سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں آل عمران کی طرح میں سنا چکا ہوں کہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس واسطے ذکر ہے کہ عیسائی یہ باور کراتے تھے کہ تمہاری کتاب میں تو عیسیٰ کو خدا قرار دیا گیا۔ بھئی کیسے قرار دیا گیا ہے؟ ایسے قرار دیا گیا ہے کہ تمہاری کتاب میں ان کو کلمہ اور اللہ کی روح کہا گیا ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا آل عمران میں بھی اور یہاں مریم میں بھی، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا، نہ خدا کے بیٹے،
نہ 3 میں سے تیسرے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس عیسیٰ کو تم خدا قرار دیتے ہو اس عیسیٰ نے خود تمہاری انجیل کے بقول پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود میں اپنی بندگی کا اقرار کیا اور کبھی انہوں نے دعویٰ خدائی کا نہیں کرا. تو یہ کیسی بات ہے کہ جس کو تم خدا قرار دے رہے ہو وہ خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے. جہاں تک بات تمہاری یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کلمہ کہا، اپنی روح کہا، تو اس کا جواب آل عمران میں گزرا کہ ایسی آیتیں قرآن پاک کی محکم کہلاتی ہیں جس کا مطلب سمجھنا تمہارے بس میں نہیں. باقی عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، وہ برگزیدہ نبی تھے اپنے وقت کے. ہم عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ ہم تو عیسیٰ کی ماں مریم کو بھی مانتے ہیں. اور مریم کو کیا مانتے ہیں؟ مریم کے جو خالو زکریہ علیہ السلام ہیں ان کا بھی تذکرہ ہم اپنی کتاب میں کرتے ہیں. تو حضرت زکریہ کا بھی ذکر، حضرت یحییٰ کا بھی ذکر، حضرت مریم کا بھی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر، یہ سارے تذکرے اللہ تعالیٰ نے کیے. ایک بات اور مریم کے بارے میں عرض کروں، سورہ مریم کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان انبیاء علیہم السلام کے تذکرے میں ایک بڑا نقطہ یہ پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سکھانا چاہتے ہیں. یہ جو عقیدہ ہے نا توحید کا، یہ بہت اہم ہے اور اس میں بڑی قوت ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے. آدمی عمل سے کمزور ہو، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے، لیکن آدمی کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں توحید کا نقطہ سمجھا ہے. فتنے کا زمانہ ہے اور ہمیں بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، خصوصاً یہ ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، بعض دفعہ ہمارے یہاں تعلیمی اداروں میں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں اور ایسے مضامین چھیڑ دیے جاتے ہیں جو طلباء کو اپنے ایمان کے سلسلے میں شک میں ڈال دیتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس لیے بات سے بات نکل رہی ہے، چند دن میں اعلان کیا جائے گا. یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں دراسات دینیہ کا کورس ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو آئندہ چند روز میں ترغیب اور دعوت دی جائے گی. اور آپ ہی دوستوں کے ذریعے یہ بھی کہا جا رہا ہے اور یہ بھی میں ابھی کہہ رہا ہوں، اس کا بھی اعلان چند روز میں آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ایمان پر مجھے بات یاد آئی، ایسے ارادہ نہیں تھا، بس بات سے بات نکلی تو کر رہا ہوں کہ جیسے یہ مردوں کے لیے ہمارے یہاں کورس ہے، ایسے خواتین کے لیے بھی کورس ہوتا ہے ہفتے میں 4 دن. اس کا بھی اعلان آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اگلی بات یہ تمہید تھی. اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ سوچا کہ ہماری وہ بچیاں جو کالج جاتی ہیں ان بچیوں کے لیے صرف ہفتے کے دن کی نشست رکھیں گے، جس کو آپ ویکینڈ کلاس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ باقی دنوں میں تو وہ اپنی پڑھائی میں مشغول ہوتی ہیں. اتوار کے دن بلانا مشکل ہے، ہفتے میں 1 دن. اور اس میں ذہن میں بات یہی ہے کہ یہ بچیاں اللہ تعالیٰ ان کا نصیب کھول دے اور اپنے گھروں کو انشاءاللہ سدھار جائیں تو موٹا دین ان کو فراہم کر دیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہماری عورتیں اور مائیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جب ہماری بچیاں بڑی ہونے لگتی ہیں تو ان کو گھر کے کام سکھاتی ہیں، کھانا پکانا سکھاتی ہیں، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ بچیاں سسرال جائیں گی تو ان کو کھانا پکانے آتا ہو اور ان کو سلیقہ آتا ہو، ان کو صفائی آتی ہو، ان کو کوئی کھانا پیش کرنا آتا ہو، وغیرہ وغیرہ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری بچیوں نے مستقبل میں ماں بننا ہے. ان کا ایمان اللہ رب العزت پر مضبوط ہونا سب سے زیادہ ضروری. خیر، بات یہ اعلان کے درجے میں نے بات کر دی. تو میں یہ بات کر رہا ہوں
کہ ان انبیاء علیہم السلام کے تذکرے میں ایک اہم نقطہ ایمان کا بنانا ہے۔ اب یہاں یہ میں نے کیوں اتنی لمبی بات چھیڑی؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کو جواب دینا ہے، عیسیٰ کا تذکرہ کیا، ماں مریم کا تذکرہ کیا، یحییٰ کا تذکرہ کیا، زکریا کا تذکرہ کیا علیہم السلام۔ اس ضمن میں یہ بات اللہ نے بتائی کہ یہ جو زکریا علیہ السلام تھے، کل یہ پرسوں بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی اور یہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ یہی معاملہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اولاد نہیں ہوئی تھی، اور کیا ہوا؟ اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن آپ کی جو قدرت ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی، تو آپ تو قدرت رکھتے ہیں کہ مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دے دیں۔ تو ہم ایسی کمزور سمجھ والے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، لیکن اللہ نے یہ دکھایا کہ دنیا میں میری چلتی ہے، اصل جو کام ہوتا ہے وہ میری قدرت سے ہوتا ہے۔ اب یہ ساری بات گویا 70ویں پارے کی بھی تمہید بن رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آنے والا ہے، آج ہوگا یا کل ہوگا، آج یہ قرآن تو پڑھ لیا گیا ہے، لیکن یہ بات چھڑ گئی ہے تو میں تھوڑی عرض کر دوں۔ اس کائنات میں میری مرضی چلتی ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ قدیر۔ قدیر کا کیا معنی؟ قادر، قدیر، قدرت والے۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا قدرت، طاقت، استطاعت، یہ تو میرے آپ کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن میری آپ کی جو طاقت ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے، بہت ناکارہ، بہت کمزور۔ آپ سننے پر قدرت رکھتے ہیں، سن رہے ہیں تبھی تو، لیکن اگر ابھی 2 آدمی بیک وقت بیان کریں تو آپ کو کسی کی پلے نہیں پڑے گی۔ تو سننے کی قدرت ہے آپ کے پاس، لیکن اتنی ناقص کہ ایک وقت میں 2 آدمی بولیں تو بات سنائی نہ دے۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، میں دیکھنے پر قادر ہوں، لیکن پیچھے محراب کی طرف سے کوئی آئے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ تو میں دیکھنے پر کیسا عاجز اور کتنا میں کمزور کہ صرف سامنے تو دیکھ پا رہا ہوں، دیوار کے ورے کچھ نہیں پتہ۔ اس کو اور آپ کھولتے چلے جائیں تو لفظ قدرت تو شاید ڈکشنری کے لحاظ سے ہمارے آپ کے ساتھ فٹ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے جب قادر کا لفظ بولا جاتا ہے اور قدیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ میں اور آپ تو چلیں چھوٹے لوگ ہیں، حکومت ہوتی ہے، لیکن حکومت کے سامنے بھی کبھی کبھار احتجاج جب ہوتا ہے تو حکومت پسپا ہو جاتی۔ تاجر لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم ہڑتال کر دیں گے، فلانا فیصلہ واپس لیں، حکومت مذاکرات کرنے لگ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ آج پڑھا گیا 70ویں پارے میں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا اے اللہ کیوں ایسا ہوا۔ میں یہ ساری بات تھوڑی لمبی کر گیا، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ کرے کہ یہ بات، یہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اور کیا ہوا جو آل عمران میں گزر گیا کہ حضرت مریم کی کفالت پر جب جھگڑا ہوا کہ حضرت مریم کو کون اپنے پاس پالے گا، زکریا علیہ السلام کے کھاتے میں زکریا علیہ السلام کے لیے قرآن دازی میں نام آ گیا۔ وہ خالو تھے، ان کی اہلیہ مریم کی خالہ تھی، انہوں نے حضرت مریم کو پالا، اور حضرت مریم کے لیے جیسے آپ کے ہاں محراب ہے تو محراب کے پیچھے زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے محراب کے آگے ایک کمرہ بنا دیا رہنے کے لیے، اور زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔
تو ایک مرتبہ حضرت مریم کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بے موسم کے پھل ہیں. جیسے ہمارے یہاں کوئی دسترخوان پر آ جائے ان دنوں میں افطار کے وقت اور افطار میں سامنے آم ہو، ارے بھئی یہ آم تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ تربوز ہوتا، گرما ہوتا، خربوزہ ہوتا، سمجھ میں آتا یہ آم کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس گئے تو بے موسم کا پھل پایا. یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے بے ساختہ جواب دیا، اللہ نے دیا. کہاں سے آئے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ زکریا علیہ السلام نبی، بات تو بچی صحیح کر رہی ہے کہ اللہ کے لیے کیا بات ہے، یہ تو میرے آپ کے لیے باتیں ہیں نا، اللہ کے لیے تھوڑی کوئی موسم کی قید ہے. تو ایک دم ایمان تو پہلے بھی تھا زکریا علیہ السلام کے دل میں. ایمان کی جیسے سمندر میں کبھی موج اٹھتی ہے تو زکریا علیہ السلام کے دل میں ایمان نے موج ماری. یہ جو بچی کہہ رہی ہے کہ موسم کا پھل یا بے موسم کا پھل اللہ کے لیے تو سب برابر، تو جب یہ بچی کہہ رہی ہے اور بالکل سچ کہہ رہی ہے تو اللہ مجھے جوانی میں اولاد دے یا بڑھاپے میں دے، یہ تو میری اور آپ کی باتیں ہیں نا، ڈاکٹروں کی باتیں. اللہ کی قدرت تو ان پابندیوں کے ساتھ جکڑی ہوئی نہیں ہے. تو اے اللہ اگر تو اس بچی کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، دے دیجیے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں زکریا علیہ السلام جب اولاد کے متمنی تھے تو وہ دعا تو پہلے بھی کری ہوگی انہوں نے، لیکن اب دعا کری ایمان کی موج کے ساتھ. دیکھیں آگے اللہ کرے گا میں عرض کروں گا، لیکن اتنی بات عرض کر دوں کہ دعا جو ہم مانگتے ہیں نا تو یہ دعا قبول ہے، طے ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ میں قبول کروں گا. اب جو قبول نہیں ہوتی ہماری طرف سے کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑ ہوتی. ان گڑبڑوں میں سے ایک گڑبڑ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر مانگی. ایمان کے بغیر مانگی کیا مطلب؟ مسلمان ہیں ہم لیکن اللہ پر اعتماد کے ساتھ نہیں مانگی. تو زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم کے پھل اپنی بھانجی مریم کے پاس دیکھے تو اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ بات تو بچی صحیح کر رہی ہے کہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. تو جب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تو آج میں ایمان کے کمال کے ساتھ آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد دے دے. ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے ایسی زوردار دعا مانگی کہ ہم قبول کرتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی ابھی سے ہم تجویز کر دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. ابھی سے بتا دیتے ہیں کہ اس کا بڑا مقام ہوگا. ابھی سے بتا دیتے ہیں کہ اس کو بھی نبوت سے سرفراز کریں گے، اور ابھی سے بتا دیتے ہیں کہ وہ شادی بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے یہ ایک الگ قصہ ہے. تو اصل بتانے کی بات کیا کہ ان انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں اللہ نے ایمان اور توحید کو بیان کیا. یہ آگے بھی انشاءاللہ سورہ انبیاء میں عرض کروں گا. اس کے علاوہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو آگے انبیاء میں کروں گا. پھر سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ میں بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو میں 6 پارے میں آپ کو سنا چکا اور 90 پارے میں بھی سنا چکا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے گئے اور اللہ نے یہ کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس. اے اللہ میں اکیلا، فرعون بڑا ظالم، چلے میرے ساتھ میرے بھائی کو جوڑ دیں. اللہ نے کہا جوڑ دیا. پھر موسیٰ اور ہارون گئے، اللہ نے کچھ ہدایات دی. جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا میں کیسے مانوں آپ اللہ کے نبی. تو موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزے دکھائے تو فرعون سمجھا یہ تو جادو ہے اور جادو کا توڑ جادو کرے تو میں جادوگروں سے مقابلہ کراتا ہوں. یہ سارا قصہ میں نے پہلے بھی سنایا، دوبارہ آپ کو میں نے تھوڑا اشارہ کر دیا. ایک بات اور اسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ان تذکروں میں ایمان کو بتایا. کیا موسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پر اللہ نے
سنیے گا، موسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ آپ کے یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کیونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے کا قصہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے بکریاں چروائیں، بکریاں چراتے تھے تو بکریاں چرانے کے لیے لاٹھی کی ضرورت پڑتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے اللہ یہ لاٹھی ہے، اس سے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، بکریاں بھی چراتا ہوں، بکریوں کو اشارہ کرتا ہوں، ان کو قابو کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں مجھے کام آتی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈال دیجیے۔ زمین پر ڈالا تو لاٹھی اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران بھی ہوئے اور وقتی طور پر تھوڑے سے ڈر بھی گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ڈریے نہیں، اس کو دوبارہ پکڑ لیں۔ کس کو پکڑ لیں؟ اب نظر کیا آ رہا ہے؟ اژدہا، اس کو پکڑ لیں۔ اژدہے کو پکڑ لو، کیا مطلب؟ آپ پکڑیے تو صحیح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس اژدہے کو پکڑا، پکڑنا تھا کہ وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ کیوں یہ قصہ سنایا؟ بظاہر تو بڑا بچکانہ قصہ لگتا ہے، قرآن ہے، نبی کا تذکرہ ہے، اور سنا کیا رہے ہیں؟ ہم نے موسیٰ سے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ نے یہ جواب دیا، ہم نے کہا لاٹھی کو پھینک دو، لاٹھی اژدہا بن گئی، ہم نے کہا اژدہے کو پکڑ لو، وہ اژدہا دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ تربیت کر رہے ہیں، اے موسیٰ، وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ اس کائنات میں میری مرضی چلتی ہے، اور میں جو کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ ایک تو تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ پنکھا ہوا دیتا ہے، لائٹ روشنی دیتی ہے، نل سے پانی آتا ہے، کاروبار سے روزی ملتی ہے، یہ تو تمہیں نظر آتا ہے۔ اور ایک میری قدرت ہے، اور میری قدرت اسباب کی پابند نہیں، اسباب کے ساتھ جکڑی ہوئی نہیں، میں جو چاہوں کروں۔ اے موسیٰ، تم مستقبل میں فرعون کو دعوت دینے جاؤ گے، تم مستقبل میں نبی بنو گے، تمہارا ایمان تو مثالی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ سورہ طٰہٰ کا موٹا مرکزی مضمون یہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس کے بعد 17واں پارہ ہے جس میں 2 سورتیں۔ پہلے نمبر پر سورہ انبیاء ہے۔ میں نے چند روز پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام تو بعض روایات کے مطابق 1.25 لاکھ بھیجے، لیکن ان تمام کے تمام 1.25 لاکھ نبیوں کا نام یا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے، چند کا ہے۔ ان چند میں سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 نبیوں کا تذکرہ کیا، تھوڑا تفصیل کے ساتھ، تھوڑا اختصار کے ساتھ، لیکن 17 نبیوں کا نام لیا۔ اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ انبیاء ہے۔ مضامین کے لحاظ سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں آخرت کو بیان کیا، اور یہ کہا کہ دیکھو اے انسانوں اور اے مسلمانوں، اپنی موت اور اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہاری آخرت اور تمہارے حساب کا وقت تو قریب آ چکا۔ کیا مطلب قریب آ چکا؟ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہر انسان کی موت سے گویا اس کے لیے تو قیامت برپا ہو چکی، اور تمہاری موت تو تمہارے سر پہ کھڑی ہے، کبھی بھی آ سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو غفلت سے نکالو، جاگ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا، پھر وہی بات جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، لیکن اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے ایک بات چلیں سنا دیتا ہوں۔ اس کائنات میں اکیلا الہ ہوں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر میرے سوا کوئی اور خدا ہو تو پھر تو یہ 2 خدا آپس میں لڑ پڑیں گے۔ ایک خدا کہے گا سورج طلوع کرنا ہے، دوسرا روکنا چاہے گا، تو یہ کارخانہ جو دنیا کا ہے، یہ کائنات کا جو نظام ہے، یہ کیسے چلے گا؟ کائنات کا نظام اکیلا میں اللہ چلا رہا ہوں۔ یہ توحید کا سبق اللہ نے دوبارہ پڑھایا۔ خیر اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے بھی کر چکا۔ پھر جو انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا کہ اختصار کے ساتھ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا قدر تفصیل کے ساتھ کیا،
ویسے کئی نبیوں کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یوں کیا کہ پہلے پارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو کئی کٹھن آزمائشوں سے گزارا، اور جب وہ ان کٹھن آزمائشوں سے پار ہو گئے تو ہم نے ان کو امامت کا درجہ دیا اور ہم نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ جیسے دنیا میں تعلیمی اداروں میں بچہ جب پڑھتا ہے تو سالانہ امتحان کے بعد اس کو پروموشن ملتی ہے اگلی کلاس کی، تو ہم نے ابراہیم کو بڑا درجہ دینا تھا، تو بڑا درجہ دینے کے لیے ہم نے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کا ذکر یہاں پر ہے، اور ایک بڑی آزمائش کا ذکر 23ویں پارے میں آئے گا۔ کون سی آزمائش کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور توحید کا سبق دیا تو پوری قوم نہیں، اپنا گھرانہ اور اپنا گھرانہ نہیں، اپنے والدین وہ بھی ہم نوا نہیں تھے، موافق نہیں تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ اب یہ کتنا بڑا مجاہدہ! آدمی کو گھر سے، آپ کی زبان میں کہوں تو گھر سے سپورٹ نہ ملے تو ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اپنی قوم نہیں، اپنا شہر نہیں، پورا گھرانہ ایک طرف بت پرستی میں مبتلا، اور ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام توحید کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے۔ وہ 7ویں پارے میں نے قصہ سنایا تھا کہ ایک موقع پر انہوں نے قوم والوں کو یوں سمجھانا چاہا کہ اچھا چلو میں تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں، تم ان ستاروں کو پوچھتے ہو نا، چلو میں تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ارے یہ کیا، صبح ہوئی ستارے غائب، ایسے کیسے خدا جو دن کے اجالے میں غائب ہو جائے؟ اچھا چلو چاند کو مان لیتا ہوں۔ ارے یہ کیسا چاند اور کیسا خدا جو دن میں سورج اس کو دھکا دے کر ہٹا دے؟ چلو سورج کو مان لیتا ہوں، سورج کتنا بڑا وجود رکھتا ہے، لیکن یہ کیا، شام ہوئی سورج غروب ہو گیا تو خدا غروب ہو جاتا ہے؟ یہ کیسا خدا؟ ارے بھائی میں تو یہ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں تم ان کو بڑا مانتے ہو، میں ان بنی ہوئی چیزوں کے بنانے والے کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو یہ قوم کو دعوت دیا کرتے تھے۔ قوم اس وجہ سے چڑھتی بھی تھی اور پریشان ہوتی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ قوم گئی کسی میلے پر، ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، قوم کے بت خانے میں گئے اور جتنے بت تھے ان کو پاش کر دیا کلاڑے سے، ایک بت کو چھوڑ دیا، اور جس کلاڑے سے پاش کیا اس کلاڑے کو بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ قوم جب آئی اپنا تہوار منا کر معمول کے مطابق بت خانے میں گئی، یہ کیا، ہمارے تو سارے بت زمین پر پڑے ہوئے مر گئے۔ آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو زندہ ہی نہیں تھے تو مریں گے کیا، لیکن چورا ہوئے ہوئے، یہ کیا، ہمارے بتوں کی کس نے پٹائی کر دی؟ لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم کی کارروائی ہوگی، وہ ویسے بھی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بلاؤ۔ FIR کاٹ دی، ابراہیم علیہ السلام کو بلوا لیا۔ یہ کارروائی تم نے کی ہے؟ کون سی کارروائی؟ یہ دیکھو بت زمین پر گرے ہوئے، بت زمین پر گر گئے، یہ تو تمہارے خدا تھے نا، یہ زمین پر گر گئے۔ خدا تھے اور دیکھو زمین پر گر گئے۔ یہ کلاڑا بھی تو ہے، اور دیکھو کلاڑا تو تمہارے بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، یہ بڑے بت صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ حضرت کیا کر رہے تھے جب کسی نے آ کر کارروائی کر کے چھوٹے بتوں کو مار ڈالا؟ ابراہیم تمہیں معلوم ہے اس بڑے بت سے ہم کیسے بات کریں گے، یہ بت بولتا تھوڑی ہے۔ یار عجیب بات ہے، تمہارا بت بات نہ کر سکے، تمہارا بڑا بت چھوٹے بتوں کو بچا نہ سکے، تمہارے جو چھوٹے بت ہیں کوئی آ کر اس کو پاش کر جائے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اور ہیں تمہارے خدا، جو خدا اپنے کو نہ بچا سکے، جو خدا بات نہ کر سکے، جو بڑا خدا چھوٹے خداؤں کو نہ بچا سکے، وہ تمہارے کیا کام آئے گا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اور اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو قوم سمجھ گئی کہ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اسی نے کارروائی کری ہے۔
تو طے ہو گیا کہ بھئی اس سے جان چھڑانی چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے. سزا یہ دیں کہ اس کو آگ میں ڈال دینا چاہیے. اور آگ بھی معمولی نہیں، خوب بڑی آگ جلائی گئی جس کے جلانے میں کئی دن درکار ہوئے، اور اتنی خطرناک آگ جلائی کہ ابراہیم کو اس میں ڈالنا ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا کہ اتنی خطرناک آگ میں ڈالنے کے لیے کون جائے گا، یہ آگ اس کو جھلسا دے گی. تو جھولے نما منجنیق کا اس کی ایجاد ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو جھولے نما چیز کے ذریعے پھینکنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. اللہ نے حکم دیا اس آگ کو کہ تم سلامتی والی بن جاؤ، تم ہو آگ اور رہو بھی آگ، لیکن جلانا تو تمہارے بس میں نہیں ہے، جلاؤ گی اس وقت جب میرا حکم ہوگا. اب آج کے درس کی پہلی بات کی طرف واپس آتا ہوں. روح کا سوال پوچھا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ تم نہیں سمجھو گے، بس یہ سمجھو کہ اصل تو میرا حکم ہے. یہ آگ جلائے گی، چھری کاٹے گی، کھانا بھوک مٹائے گا، دوا علاج کرے گی، لیکن تب جب اس کے ساتھ امر الہی جڑا ہوا ہوگا. اور امر الہی اس میں سے مائنس ہو جائے، دوا رہے گی، ڈاکٹر موجود ہوگا، کھانا بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، دوائی بھی ہوگی، چھری بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، لیکن کام نہیں کرے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں کری. یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے سنایا. دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، لوط علیہ السلام کا بھی میں پہلے کر چکا، داود اور سلیمان علیہ السلام کا بھی، اور انبیاء علیہ السلام کا بھی کیا. لیکن اب میں یہاں روک دیتا ہوں، کل میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا داود، سلیمان اور ایوب علیہ السلام کا. ان 3 نبیوں کا تذکرہ انشاءاللہ، اور یونس علیہ السلام. یہ 4 نبیوں کا تذکرہ اس صورت کے ضمن میں انشاءاللہ کل ہو جائے گا. اگلی صورت کا موٹا خلاصہ ابھی سمجھ لیں، سورہ حج ہے. اس صورت میں حج کے احکام ہیں، اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت سے ڈرایا. اور یہ عجیب اس معنی کر صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کچھ حصہ مکے میں اترا، کچھ حصہ مدینے میں اترا، کچھ حصہ سفر میں اترا، کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں اترا، پھر کچھ حصہ اس کا گرمی کے زمانے میں اترا، کچھ حصہ سردی کے زمانے میں اترا. یہ موٹی بات ہے جو اس صورت کے بارے میں ہے. اور آخر میں اس صورت میں بھی جو 20ویں رکعت میں جو رکوع پڑھا گیا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا، شرک پر رد کری، اور یہ بتایا کہ دیکھو سجدے کے لائق ذات اکیلی اللہ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں طاقتیں ہوں گی بڑی بڑی، خالق تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا. تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا جو مکھی مچھر تک کا خالق ہو. اور اگر کوئی ملتا ہو نا، تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میری بلا سے جا کر اس کو سجدہ کر لو، لیکن ملے گا نہیں کوئی تمہیں جو کائنات میں مکھی مچھر تک کا بھی خالق ہو. خالق اکیلا میں اللہ ہوں، اور میں اکیلا خالق، تو معبود اور سجدے کا حق بھی اکیلا یہ میرا، جس کو آپ ایکسکلوزیو کہتے ہیں نا، یہ اکیلا میرا حق ہے. میرے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حق نہیں، میرے سوا کسی سے مانگنے کا حق نہیں، میرے سوا کسی سے مدد مانگنے کا حق نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا. تو گویا سورہ حج کا بھی موٹا خلاصہ میں نے عرض کر دیا. اب سورہ انبیاء میں سے 4 نبیوں کا تذکرہ کل کر دوں گا، پھر آگے 18واں پارہ. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب اغفر وارحم وانت خیر